ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے، شک اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ڈیفینیٹ بک ہے، اور یہ وہ الکتاب ہے، دی بک۔ دنیا کے اندر ہم جب بھی دی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کسی خاص چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں گے نا ریور، تو دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے دی ریور تو ایک خاص دریا کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے سٹی اور دی سٹی ایک خاص، تو یہاں بھی فرمایا گیا الکتاب، دی کتاب، دی بک، وہ خاص کتاب۔ یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب۔ اس کے اندر یہ لطیف اشارہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی جو کہ سابقہ امت مسلمہ ہے، بنی اسرائیل، اس امت سے پہلے وہ مسلمان امت تھی، اور ان کی کتابوں کے اندر، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی، تورات کے اندر بھی، اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر بھی، اس کتاب کی اور اس کتاب کے جو جن پر نازل ہونی ہے اس شخصیت کی، امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ٹیمپرڈ، تعریف شدہ انجیل میں بھی آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت بھی جو دنیا کے اندر انجیل چل رہی ہے، جس کے اردو ترجمے ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پر، اسی طرح انگلش ترجمے بھی اویلیبل ہیں، جس کو خود عیسائی مانتے ہیں، اور وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے تورات، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترکہ کتاب ہے، جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں انجیل، وہ صرف عیسائی مانتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تورات کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کتاب الاستثناء، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیوٹرونومی۔ اس چیپٹر کے اندر باب ہے 18 اور اس کی آیت نمبر ہے 18، جس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے امت کی تیری جو امت ہوگی، ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی کو اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جس کے متعلق اس کو وہی کہی جائے گی۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، تورات کی اس آیت کے اندر۔ اور اس سے اگلی آیت میں 19 نمبر آیت میں ہے کہ جو پھر میرے اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو پیشن گوئی ہے، آج کے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ میں تیری امت کے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنی اسرائیل، اس کے اندر ہی آئے ہیں، ان کے بھائیوں میں نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل۔ اسماعیل سے جو نسل چلی اس کو بنو اسماعیل کہتے ہیں، اور سیدنا اسحاق سے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل تھا علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کے بھائی بنتے ہیں بنو اسماعیل، ورنہ تو یہ فرمایا جاتا ہے موسیٰ میں تیری امت میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا، جیسا کہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں رسول بنا کے بھیجا گیا، لیکن فرمایا کہ تیرے امت کے جو ان کے بھائیوں میں سے میں ایک رسول کو جو ہے وہ برپا کروں گا، وہ تیری مانند ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مانند صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی والدہ تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا، ان کی شادی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی مبارک زندگی کے اندر آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ کو ایک حکومت بنانی بھی نصیب ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تقریباً 6 لاکھ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔
صرف 12 بندے آپ کی زندگی کے اندر دنیا میں اٹھائے جانے سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے, آپ پر موت آئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ بات بھی کامن ہے. اس طرح کئی ایک کامن چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے. تو یہ تو ہوگی تورات سے. انجیل میں تو اس سے بھی بہترین انداز میں الحمدللہ موجود ہے. انجیل کا جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان, جس کو کہتے ہیں یوحنا کی انجیل, یہ 4 ان کی مین انجیلیں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں انجیل کے اندر. اس کے اندر چیپٹر نمبر ہے 14 اور اس کی آیت نمبر 16 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ میں اپنے رب سے اس چیز کی درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے اندر ایسا مددگار بھیجے, مددگار اس اعتبار سے کہ دینی ریفرنس ہے, تمہاری رہنمائی کرے, کہ وہ مددگار پھر قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا علم سکھانے کے لیے آئیں گے تو آپ کا دین پھر قیامت تک کے لیے رہے گا. یہ آگے مزید جا کے اس کو ایلیبریٹ میں کرتا ہوں. اسی چیپٹر سے اگلا جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان میں, چیپٹر نمبر جو 16 ہے, اس کی آیت نمبر 7 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. جب تک میں یہاں سے دنیا سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک وہ شخصیت نہیں آئے گی. تو عیسائی جو ہیں وہ اس مددگار جو میں نے پچھلی آیت میں ذکر کیا اس سے مراد لیتے ہیں حضرت جبرائیل کو, کیونکہ وہ ٹرینٹی کا جو تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی گوسٹ حضرت جبرائیل, یہ 3 خدا ہیں, 3 in 1 ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ. تو وہ جو آیت پچھلی گزری کہ ایک مددگار بھیجوں گا جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا, وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہے. لیکن یہ اگلی آیات نے کلیئر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا. تو ہمیں پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو کئی دفعہ دنیا میں آ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, بلکہ عیسیٰ کی والدہ کے پاس آئے سلام اللہ علیہ. قرآن میں بھی موجود ہے, انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی, عیسیٰ بن مریم کی, وجیہ فی الدنیا والآخرہ, جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے اور وجاہت والے ہوں گے, ان کی بشارت دیتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام تو پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں, میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئیں گے نہیں. تو جبرائیل تو نہیں ہو سکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آگے جا کے مزید بات کھل رہی ہے اسی باب نمبر 16 کی 12 نمبر اور 13 نمبر اور 14 نمبر آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں, میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تمہارے اندر اس کی سکت نہیں ہے, تمہارا انٹلیکچوئل لیول ایسا نہیں کہ وہ تم باتیں سمجھ سکو. جب وہ شخصیت آئیں گی تو وہ تمہیں وہ باتیں سمجھائیں گی, اور وہ شخصیت حق کا اور سچ کا راستہ بتائے گی, اور وہ شخصیت اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گی, وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا, اور وہ دنیا میں آ کر میری تعریف کریں گے. اب یہ بالکل واضح قرآن پاک میں بھی آیات موجود ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی واحد شخصیت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے. باقی دنیا کا کوئی نان کرسچن مذہب یا دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں اور دجال کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے ان کو. ان کی زندگی میں انہوں نے ہی تو ان کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش بھی کی جب اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. یہودی ان کو دجال کہتے ہیں, باقی بچتے ہیں مسلمان. مسلمان مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر, اور دنیا کا کوئی اور دین جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا, نہ کوئی عزت دیتا ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ شخصیت آئیں گی وہ سچائی کا راستہ بتائیں گی, اور اپنی خواہش نفس سے وہ کچھ نہیں کہیں گے, بلکہ جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہ کہیں گے, اور وہ میری تعریف کریں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی
ان کی توہین کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے، آج کی انجیل کے اندر بھی، جس طریقے سے ان پر تہمتیں لگائیں. بلکہ آج بھی کتنے عیسائی موجود ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی تھا، نعوذ باللہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام پر جتنی ایلیگیشنز لگائی تھی یہودیوں کی طرف سے یا عیسائیوں کی طرف سے، وہ ساری دور کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا. اور الحمدللہ آج کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانے. چاہے ساری چیزیں وہ مانتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہ تو عمومی ترجمہ ہوتا ہے. یہ قرآن ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. وہ لوگ جو واقعی اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کے حضور پیش ہونا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی داڑھی ہے یا نمازیں پڑھتا ہے وہ متقی ہے. ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اگر نمازیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے پھر قرآن کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے. یہ ڈر رکھنے والے سے مراد کہ جو دنیا کے اندر غور و فکر کر کے جس کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو، مسخ نہ ہوئی ہو، وہ زندگی میں مشاہدات کے ذریعے یہ چیزیں غور و تفکر کرے کہ میں اس دنیا کے اندر خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بنایا ہے. اپنی ذات کے اوپر غور کرے کہ میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے تو یہ خود نہیں دھڑک رہا، کسی کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے. پچھلے 15 ارب سال سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، یہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس سورج سے ریلیز ہوتی ہے 15 ارب سال سے. اس ایندھن کو کسی نے سلگایا ہوا ہے. اپنے جسم پر غور کرے، آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں، دل روزانہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. انسان کے جسم میں اتنے خلیے موجود ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور سارے کے سارے ملک درختوں سے پر ہوں تو جتنے درختوں کے پتے بنیں گے اتنے انسان کے جسم کے اندر خلیوں کی تعداد ہے. اس کے اوپر غور کرے تو اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کتنے زیادہ ہیں. اس پہ جب انسان غور کرتا ہے، ایک بیج پر غور کرتا ہے کہ بیج زمین میں بوتے ہیں، اتنا بڑا درخت کیسے بن جاتا ہے، یہ سفید پھول کیسے بن جاتا ہے، گلاب کا سرخ پھول کیسے بن جاتا ہے، تو فوراً انسان ڈر جاتا ہے. اس کو میں مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ اب میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. اب یہ آپ کے سامنے اگر یہ لیپ ٹاپ چلنا شروع کر دے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دے تو ہم سارے کے سارے پاگل نہیں ہو جائیں گے ایک دفعہ کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی اس کے پیچھے ہے. او بھائیو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. انسان جو چل رہا ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج کے ذریعے درخت کا بننا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک انڈے سے چوزے کا نکلنا اس سے بہت بڑا معجزہ ہے. انڈے کو توڑ کے پلیٹ میں لیس کا مادہ رکھا جائے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات انٹلیکچوئلز بلائے جائیں، اس ریشے کو، اس مادے کو جوڑ کے ایک چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں، پر بنا کے بتا دیں، آنکھ بنا کے بتا دیں، نہیں بنا سکتے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو ڈر جاتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سین پر، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان پر ان کا ایمان ہے. آج کی لینگویج میں اس کو سمجھیں تو وہ مٹیریلسٹک سوچ کے مالک نہیں ہے. وہ مادے کو اور مٹیریل کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس بات پر تفکر کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ موجود ہے اس کی جو اصل ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے. جب ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو ہمارے سامنے نکلتا ہے، لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چوزا بنا کیسے ہے اندر. تو پھر انسان اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ڈیوائن سورس نے، سپریم بینگ نے، سپر نیچرل ایجنسی نے اس کو کنٹرول کیا. ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بننا بہت بڑا معجزہ ہے. اس پہ میں نے تقریباً اس طرح کے تمام ایشوز کے اوپر اللہ کون ہے 1.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. بندہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ انشاءاللہ جب آیات آئیں گی میں اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. تو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھے اور کہ یہ خود نہیں ہو رہا، یہ چاند خود نہیں روشنی دے رہا، یہ سورج خود نہیں چل رہا، یہ زمین سے پودے خود نہیں نکل رہے، یہ انسان کی نسل کا سلسلہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس مٹیریل کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. جب اس غیبی
اس ہستی کی طرف اس کی توجہ ہوگی تو اب وہ اس شخص کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے. اور یہ ایک جملہ یاد رکھیں کہ جو شخص اس مادے سے باہر نہیں نکلتا قرآن میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. جب تک ہم مادے سے باہر نہیں نکلیں گے نا اس وقت تک قرآن پاک سے ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی. یہ پہلے یہ جملے کو آپ سمجھ لیں. قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مادے سے ہٹ کر اس سے سپیریئر چیز کے بارے میں غور و تفکر کرنا ہے جو اس کو چلا رہی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا موبائل ہے, ہم موبائل کے ذریعے بات کرتے ہیں, کان سے لگاتے ہیں, مدینہ شریف بات کر لیتے ہیں, مکہ شریف بات کر لیتے ہیں, انگلینڈ امریکہ میں. اب کوئی سمجھے کہ اس کے اندر خاصیت موجود ہے, تو آج سائنس کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے. یہ لاز آف نیچرز ہیں, قدرت کے قانون ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے یہ ٹاورز تک ہماری بات جاتی ہے, پھر وہ ڈیکوڈ اور انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے. تو اس کے پیچھے ایک پورا ایک سلسلہ ہے, اس کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے. اسی طرح جو ہم سوئچ آن کرتے ہیں, جب پنکھا چلنا شروع کر دیتا ہے تو سوئچ کی وجہ سے نہیں پنکھا چلتا, بلکہ وہ جو کرنٹ چل رہی ہے بیچ میں اس کی وجہ سے چلتا ہے. سوئچ آپ جتنا مرضی مہنگا لگا دیں, جب تک کرنٹ موجود نہیں ہوگی, وہ اس کے اندر سپارک موجود نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا پنکھا. بس اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان تمام کے پیچھے جو ڈیوائن سپارک اور کرنٹ ہے وہ اللہ کا امر کن ہے, کن فیکون. جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تخلیق کا پیریڈ رکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر بچہ بننا ہے. ایک دفعہ کن ہوتا ہے لیکن 9 مہینے میں وہ سارا پیریڈ مکمل ہوتا ہے. آم کی گٹھلی کو پھل دینے تک کے لیے 7-8 سال ریکوائرڈ ہے. اسی طریقے سے ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال کے اندر ماں کے پیٹ میں ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ پورا بنتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امر کن کو پھر اس کو تخلیق کے مراحل سے جو گزارا وہ ایک پورا پیریڈ ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اپنا پیریڈ گزارتے ہیں, لیکن پیچھے جو ڈیوائن سپارک ہے وہ امر کن ہے. فرشتے جو ڈیوٹیوں پہ لگے ہیں ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. فرشتے کی مثال صرف ایک سوئچ کی سی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا امر کن. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر انسانی ہمدردی موجود ہوتی ہے. کسی غریب آدمی کو, کسی مجبور آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل پسیج جاتا ہے, جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے, اور واقعی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو اے نبی آپ کی طرف ہم نے اتارا. وما انزل من قبلک, اور جو کچھ آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا, یعنی تورات اور انجیل, ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں, کتابوں کے اوپر. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحائف پر, موسیٰ علیہ السلام کے صحائف پر, اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت کے بارے میں وہ یقین کرتے ہیں, خالی ایمان نہیں بلکہ یقین کی حد تک. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک آخرت کا یقین نہ ہونا تو دنیا کا کوئی بھی قانون انسان کو برائی سے روک نہیں سکتا, اچھائی پر آمادہ نہیں کر سکتا. جب بھی قانون کی نظریں بند ہوں گی انسان جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا. جب تک آخرت کا یقین نہیں آئے گا انسان بند کمرے میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف کہ کوئی ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھ سے حساب لینا ہے. آخرت کا یقین ہوگا تبھی انسان کا جو قبلہ ہے وہ درست رہے گا. ورنہ انسان داڑھی رکھ لے, نمازیں پڑھنا شروع کر دے, جب تک آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہوگی کہ میں نے واقعی جواب دہ ہونا ہے, پھر وہ مسجد میں اگر داڑھی رکھی بھی ہوگی تو مسجد کے چندے میں سے چوری کر کے کھائے گا, باز نہیں آئے گا, جب تک آخرت کا یقین نہیں اس کے اندر ہوگا. اب ان آیات کو میں ایک دفعہ اس کا سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ربط بن جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے.